نہیں جانتا تھا کہ ان کا گزر اوقات کا ذریعہ کیا ہے، بس ان کا زیادہ تر وقت کلام پاک کی تلاوت میں گزرتا تھا۔ ہر شخص جو بھی ان کے پاس پہنچ جاتا وہ اس کی ہر طرح سے مدد کیا کرتے تھے، چاہے وہ اس کی مالی مدد ہو یا کچھ اور۔ ان کے بارے میں تفصیلات نے بھی مجھے بھی عقیدت مند بنا دیا تھا۔ اس گلی میں ایک ہندو بنیے کی دکان بھی تھی جسے سارے لوگ لالا جی کہتے تھے۔ لالا جی کا گھر ہمارے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام کوشل ہے۔ میں نے کوشل کو دیکھا، اچھی خوبصورت لڑکی تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد میں نے محسوس کیا کہ کوشل گلی میں آتے جاتے مجھے خاص نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ پہلے تو میں نے خیال نہیں کیا، لیکن جب وقت کافی گزر گیا اور کوشل کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تو مجھے کچھ احساس ہوا۔ ایک دن میں نے بھی اسے غور سے دیکھا اور مجھے اس کی آنکھوں میں وہی جذبات نظر آئے جنہیں دنیا والے عشق و محبت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں اس کی نگاہوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا کیونکہ مجھے اپنی منظور نظر مل چکی تھی اور شادی کے بعد میری محبت میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ایسی صورت میں بھلا کسی اور کی نگاہوں کی کیا گنجائش تھی؟ مجھے خطرہ ہو کہ کہیں کوشل کے انداز کو کسی اور نے محسوس تو نہیں کر لیا۔ یہ الگ سے بدنامی اور رسوائی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں کسی بھی طریقے سے اسے اس خطرناک راستے پر چلنے سے روک دوں۔ پھر ایک رات میں گاؤں کا گشت لگاتے ہوئے اپنی گلی سے گزرا تو لالا جی کے گھر کے سامنے ایک سائے کو کھڑے دیکھا۔ پہلے تو میں کچھ نہ سمجھا کہ کون ہے، لیکن اندھیرے میں چوڑیوں کی جھنکار نے مجھے چونکا دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوشل ہے۔ خیریت کوشل، کیا کر رہی ہو یہاں اس وقت؟ تو تمہارے آس پاس کوئی اور بھی نہیں ہے اور وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ تم یہاں اکیلی کھڑی رہو۔ میں تمہارے لیے کھڑی ہوں رام گلزاری۔ کیسے انسان ہو تم؟ انسان ہو بھی یا نہیں؟ انسان تو انسانوں کے جذبات کی پذیرائی کرتے ہیں، تم تو پتھر کے ایک بت لگتے ہو مجھے۔ میں تمہارے لیے یہاں کھڑی ہوں۔ میں نے سوچا ہے کہ آج تم سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ میں نے تمہیں باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ واپس جب تم آؤ گے تو میں بات کروں گی۔ کوشل، کیا مسئلہ ہے؟ تم چاہتی کیا ہو؟ محبت کرتی ہوں میں تم سے، دیوتا ہو تم میرے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو کوشل؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی دھرم پتنی سے پیار کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر میں چاہوں تب بھی تمہاری محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتا۔ کتنی بری بات ہے، رات کا 1 بج چکا ہے، تمہیں بدنامی سے ڈر نہیں لگتا؟ دیکھو، میں تمہیں ایک اچھے انسان کی حیثیت سے مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے برے خیالات اپنے دل سے نکال دو۔ میں تمہاری محبت کی پذیرائی نہیں کر سکتا، مگر میں تمہارے پریم میں پاگل ہو چکی ہوں۔ تم ایک چھوڑ 10 شادیاں کر لو لیکن میرے من میں تمہاری محبت کم نہیں ہوگی۔ میں تم سے محبت کی بھیک مانگتی ہوں، اس نے کہا اور دیوانوں کے انداز سے مجھ سے لپٹ گئی۔ دیکھو، بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ تم نے میری نظروں میں اپنی عزت ختم کر دی ہے۔ جاؤ، واپس چلے جاؤ، ورنہ میں لالا جی کو آواز دیتا ہوں۔ کوشل کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ نمودار ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، انہیں آواز دے کر تم خود مصیبت میں پھنس جاؤ گے، سمجھے؟ میں اب بھی کہتی ہوں کہ میرا پریم سویکار کر لو، ورنہ پیار کرنے والی عورت سے زیادہ خطرناک ناگن اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ عورت کی نفرت جو تباہی پھیلاتی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی میں نے جواب دینے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ دفعتاً میں نے ایک اور سائے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ اتنی تیزی سے میری طرف آ رہا تھا جیسے ہوا میں پرواز کر رہا ہو۔ ایک لمحے کو میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جو ہر ایک کی مشکل کا حل بنتے ہیں، یعنی بابا جلالی۔ وہ بہت تیزی سے ہم دونوں کے قریب پہنچے اور پھر انہوں نے کوشل سے مخاطب ہو کر کہا، جو انہیں دیکھ کر بری طرح سہم گئی تھی، گھر جاؤ، اور اگر میں نے تمہیں آئندہ اس طرح رات کے وقت گھر سے باہر قدم نکالتے ہوئے دیکھا تو ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ کوشل چپ چاپ کھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ تب بابا جلالی نے مجھے دیکھا اور بولے، آؤ رام گلزاری، میرے ساتھ آؤ۔ میں بے قصور ہونے پر بھی چور بنا کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب تک یہاں قیام کے دوران میں نے جس طرح اپنا بھرم قائم کیا ہے وہ آج ایک پل میں ختم ہو گیا۔ معلوم نہیں بابا جلالی میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ اگر میں انہیں حقیقت بتاؤں تو میرا اعتبار کریں گی بھی یا نہیں؟ مکان میں قدم رکھنے کے بعد جب انہوں نے اپنے مصلے کے قریب مجھے ایک چوکی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ان کے لہجے کی شفقت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے دل کو کچھ اطمینان سا ہوا اور میں بیٹھ گیا۔
تمہیں یہاں لانے کا میرا مقصد سرزنش کرنا نہیں، میں جانتا ہوں کہ اس معاملے میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ کوشل کی منہ زور جوانی اس کے کاموں میں نہیں ہے اور بھاگنے کے لیے راستے تلاش کر رہی ہے۔ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ روک چکا ہوں۔ اس کے باپ سے بھی میں نے کئی مرتبہ اس کی شادی کے لیے کہا، لیکن وہ کسی گھر داماد کی تلاش میں ہے۔ بہرحال میں تمہیں یہاں اس لیے لایا تھا کہ تمہارے چچا ٹنگو کے بارے میں تمہیں بتا سکوں۔ ٹنگو؟ میرے منہ سے پھٹی پھٹی آواز نکلی۔ حیرت کی بات تھی کہ بابا جلالی کو اس کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا، جبکہ میں نے صرف پنڈت رام پرکاش کو رازدار بنایا تھا۔ تم اس الجھن میں مت پڑو کہ کوئی بات مجھے کیسے معلوم ہوئی۔ تمہارے چچا کا انتقال ہو چکا ہے اور تمہیں فوراً اپنے گاؤں میں جا کر ان کا کریا کرم کرنا ہے۔ میں سکتے میں رہ گیا۔ چچا ٹنگو مر گئے؟ مجھے اس خبر پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میرے خیالات نے پلٹا کھایا کہ عین ممکن ہے کہ میرا ظالم چچا میری اور اپنی بیٹی کی تلاش میں وہاں پہنچا ہو اور ہم لوگوں کو وہاں نہ پا کر انتقام میں اس نے چچا ٹنگو کو قتل کر دیا ہو۔ بھگوان کے لیے بابا جلالی، اتنا اور بتا دیجیے کہ وہ کیسے مرے۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا، انہیں قتل کیا گیا ہے۔ بابا جلالی نے کہا، یہ سنگ دلانہ حرکت میرے ظالم چچا کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میں جوش میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے اب تک انامکا کے خیال سے چچا کو معاف کر رکھا تھا، لیکن اس نے حد ہی کر دی تھی۔ میں نے قسم کھائی کہ اب وہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکے گا۔ نہیں، جوش میں مت آؤ رام گلزاری، ظالم کبھی اپنے گناہوں کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ تم اگر قانون کے دائرے میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہو تو ضرور کرو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنا اور اس کا معاملہ خدا پر چھوڑ دو۔ میں نے احتراماً بابا جلالی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا۔ بہرحال چچا کا انتقام لوں گا۔ بابا جلالی بولے، تم صبح یہاں سے روانہ ہو جانا۔ بابا صاحب، میرا گاؤں تو یہاں سے 1 رات اور 2 دنوں کے فاصلے پر ہے، میں وقت پر وہاں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ نہیں، تم نے یہاں آتے ہوئے کافی چکردار راستہ اختیار کیا تھا، ورنہ سیدھے راستے سے یہاں سے 12 گھنٹے کی مسافت سے زیادہ نہیں ہے۔ تم صبح 5 بجے یہاں سے روانہ ہو کر شام 5 بجے وہاں پہنچ جاؤ گے۔ گاؤں سے باہر جا کر منڈی جانے والی سڑک پکڑ لینا، وہی سیدھی تمہیں تمہارے گاؤں تک لے جائے گی۔ بابا جلالی نے میری رہنمائی کی۔ بہرحال مجھے چچا ٹنگو کی موت کا بڑا رنج تھا۔ وہ میری وجہ سے مارے گئے تھے۔ مجھے شدت سے یہ احساس تھا کہ میں نے آج تک رتنا کماری کی وجہ سے چاچا جی کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا تھا، حالانکہ انہوں نے ہمارے اوپر زمین تنگ کر دی تھی اور ہم ان کے خوف سے نہ جانے کیسے کیسے حالات کا شکار تھے، لیکن وہ اپنا کام کرتے چلے جا رہے تھے اور انہوں نے کوئی بھی رعایت نہیں برتی تھی۔ انہوں نے سب کچھ تو کر ڈالا تھا۔ بہرحال دوسرے دن صبح میں وہاں سے چل پڑا، اور جب میں تیاریاں کر رہا تھا تو انامکا نے کہا، مجھے اکیلا چھوڑے جا رہے ہو، کیا میں ایک لمحہ بھی سکون سے گزار سکوں گی؟ نہیں رتنا، میرا جانا بہت ضروری ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلدی واپس آ جاؤں گا۔ انامکا کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کسی خاص کیفیت کا شکار ہے۔ وہ زاروں کو تار رونے لگی اور میں نے بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا اور اسے گلے لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گاؤں سے باہر نکل کر میں نے اپنے گھوڑے کو منڈی والی سڑک پر چھوڑ دیا۔ بابا جلالی صاحب کا کہنا ٹھیک تھا، میں گھوڑے کی تیز رفتاری سے دوڑا رہا تھا۔ بہرحال مقررہ وقت پر میں گاؤں پہنچ گیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت گاؤں سے باہر شمشان گھاٹ میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ بڑے مناسب وقت پر میں وہاں پہنچا تھا۔ چاچا ٹنگو کی لاش کو چتا پر جلانے کے لیے لے آیا گیا تھا۔ لوگوں نے مجھے پہچان کر راستہ دے دیا۔ چتا تیار ہو چکی تھی، گھی بھی چھڑکا جا چکا تھا، صرف آگ لگانے کی دیر تھی۔ میں چاچا ٹنگو کی ارتی کے پاس پہنچ گیا۔ کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ان کے سینے پر بائیں جانب ٹھیک دل کے مقام پر چھری کا زخم نظر آیا۔ میں نے کپڑا دوبارہ ڈھک دیا اور بمشکل تمام پنڈت کے ساتھ اشلوک پڑھنے لگا۔ پنڈت جی نے میرے ہاتھ میں دیا سلائی دے دیا تاکہ میں چتا کو آگ لگا سکوں۔ بھگوان کا نام لے کر میں نے چتا کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد میں پیچھے ہٹ گیا۔ ہم سب اس وقت تک خاموش کھڑے رہے جب تک راکھ جل کر خاک نہیں ہو گئی۔ پھر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ واپس چل پڑا۔ راستے میں نے پنڈت جی اور دوسرے لوگوں سے حالات معلوم کرنے چاہے، مگر پتہ چلا کہ ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ چاچا ٹنگو کا قاتل کون ہے۔ ان لوگوں کے بیان کے مطابق صبح کو جب چاچا ٹنگو
حسب معمول بیدار نہیں ہوئے تو کچھ دیر کے بعد ایک پڑوسی نے مکان کا دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گیا اور اس نے چاچا ٹنگو کو اس حالت میں پایا کہ وہ کمرے کے فرش پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ گاؤں والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، مگر میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ قتل میرے چچا کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا۔ گاؤں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو چچا ٹنگو کو موت کے گھاٹ اتار سکے۔ اور پھر بابا جلالی نے بھی اشارہ کیا تھا، چچا ٹنگو کا کوئی رشتہ دار عزیز نہیں تھا، انہوں نے کوئی وصیت بھی نہیں چھوڑی تھی، مگر گاؤں والوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ میں ان کی چھوڑی ہوئی زمین اور مکان کا وارث ہوں۔ لیکن چونکہ میرا کوئی ارادہ گاؤں واپس آنے کا نہیں تھا، اس لیے میں نے مکان اور زمین دونوں فروخت کر دیے۔ اس کام کے لیے مجھے چند روز گاؤں میں رکنا پڑا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل انامکا کے لیے بہت پریشان تھا اور میں بار بار یہ کہہ کر خود کو تسلی دے رہا تھا کہ وہ پنڈت اوم پرکاش جیسے شفیق بزرگ کے گھر میں ہے، وہاں اسے کوئی خطرہ پیش نہیں آ سکتا۔ 5ویں دن میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دل تو چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے چاچا شیطان سے نمٹتا جاؤں، لیکن میں نے اپنے انتقام کے منصوبے کو کچھ دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں انامکا کے پاس جاؤں اور پھر اس کے بعد اپنے چچا سے بھی نمٹ لوں گا۔ چچا ٹنگو کی موت کی رپورٹ باقاعدہ پولیس میں دی گئی تھی اور پولیس تحقیقات بھی کر رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ اصلی قاتل کو گرفتار نہیں کر سکے گی۔ میرے چچا نے اپنے پیچھے جرم کا کوئی نشان نہیں چھوڑا ہے۔ بہرحال تیسرے پہر میں واپس گاؤں پہنچا، لیکن گاؤں میں داخل ہوتے ہی مجھے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہمارے گھر کے سامنے کافی لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور لوگوں کے ہجوم کو پیچھے ہٹاتا ہوا مکان میں داخل ہو گیا۔ سامنے صحن میں چرپائی پر انامکا کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر آگے بڑھا اور لاش پر ڈھکی ہوئی چادر الٹ دی، لیکن میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ سا لگا انامکا خون میں نہی پڑی تھی، اس کا سر دھڑ سے الگ تھا، اسے بڑی بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ میرے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں اور میں لاش پر گر پڑا۔ میں نے اس کا سر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور خون آلود چہرے کو بوسہ دیتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت نہ جانے کیوں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا قاتل اس کا سنگ دل باپ اور میرے چچا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی وقت میری غررائی ہوئی آواز نکلی، یہاں موجود لوگوں، غور سے سنو اور گواہ رہو، میں کالی ماتا کی سوگند کھاتا ہوں کہ میں اپنے چچا سے، اپنے ماتا پتا، اپنے چاچا اور اپنی بیوی کے قتل کا ایسا خطرناک انتقام لوں گا کہ آج تک کسی نے نہیں لیا ہوگا۔ میں اس کے پورے خاندان کو تڑپا تڑپا کر مار دوں گا، انہیں ذلیل اور بے عزت کروں گا، اور قسم ہے کالی ماتا کی کہ اگر میں نے اپنا انتقام پورا کرنے سے پہلے مر گیا تو میری روح اس انتقام کو پورا کرے گی۔ اے کالی ماتا، اپنی ایک ادنا پجاری کی لاج رکھ لے، مجھے اتنی شکتی دے کہ میں اپنی سوگند پوری کر سکوں، اور اس کے بدلے تو میرے جسم اور روح کا بلیدان قبول کر۔ یہ تو نے کیا کیا، کیا کیا بے وقوف؟ اچانک بابا جلالی کی آواز سنائی دی۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، تو نے ایک عذاب کو اپنے سر پر مسلط کر لیا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ صبر کر اور خدا کے انصاف کا انتظار کر، لیکن تو نے انتقام کے جوش میں خود ہی اپنی تباہی کا سامان کر لیا۔ چل، اب کیا ہو سکتا ہے، اٹھ اور اس آخری رسوم کو ادا کر۔ بابا جلالی کی آواز میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ میں نے خاموشی سے انامکا کا سر اس کے دھڑ کے ساتھ ملا کر رکھ دیا اور اس پر چادر ڈال دی۔ مجھے بتایا گیا کہ گزشتہ رات کسی آدمی نے مکان کی دیوار پھلانگ کر گھر میں گھسنے کی کوشش کی اور اس نے پنڈت جی کو رسیوں سے باندھ کر ڈال دیا اور پھر انامکا کو قتل کرنے کے بعد بڑے اطمینان سے چلا گیا۔ پنڈت اوم پرکاش خوف کے مارے بے ہوش ہو چکے تھے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے چیخ چیخ کر لوگوں کو مدد کے لیے پکارا، لیکن اس وقت تک قاتل جو گھوڑوں پر سوار تھا فرار ہو چکے تھے۔ پولیس کو اطلاع دی گئی اور جب میں واپس آیا تو پولیس اس سے کچھ پہلے ہی تحقیقات کر کے اور کچھ لوگوں کے بیانات لے کر واپس جا چکی تھی۔ رات ہونے سے پہلے انامکا کی آخری رسوم ادا کی گئی، اس کی چتا کو آگ لگا دی گئی۔ مجھے آج بھی حیرت ہے کہ چچا ٹنگو کی موت کے فوراً بعد میں نے اپنی محبوب بیوی کو کیسے کھو دیا اور اس کی
موت کا صدمہ کیسے برداشت کیا۔ جس وقت اس کی چتا کو آگ لگائی جا رہی تھی، میرا دل بے اختیار چاہا کہ میں خود بھی اس آگ میں کود جاؤں، مگر میں نے زبردست قوت ارادی سے اپنے غصے پر قابو پایا۔ میں نے کہہ کر خود کو سمجھایا کہ اگر میں نے خود کو نہ سنبھالا اور انامکا کی موت کے سوگ میں خود بھی پرلوک سدھار گیا تو میرا ظالم چچا زندہ رہے گا اور اس سے انتقام کون لے گا۔ مجھے تو بہت سے لوگوں کے انتقام اس سے لینے تھے اور اس کے لیے زندگی بڑی ضروری تھی۔ چنانچہ میں نے عارضی طور پر صبر کیا اور واپس آیا۔ پھر میں سیدھا بابا جلالی کے پاس پہنچ گیا اور میں نے ان سے کہا، میرے چچا کو انامکا کی اس گاؤں میں موجودگی کا علم کیسے ہوا؟ انہوں نے اس لڑکی کا نام لیا جو اپنی حویص کی آگ بجھانے کے لیے میری قربت چاہتی تھی۔ بابا جلالی نے بتایا کہ کسی طرح وہ انامکا کے پاس پہنچی اور اس نے انامکا کو شیشے میں اتار لیا۔ پھر اسی نے گاؤں کے نائی کے ذریعے میرے چچا کو اطلاع کرائی۔ اگر آپ کو یہ ساری باتیں معلوم تھی بابا صاحب تو آپ نے اس کی کیوں مدد نہیں کی؟ دیکھو، اللہ کے حکم کے سامنے ہم سب ذروں کی طرح حقیر ہیں۔ جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، چاہے کوئی کچھ کرے یا نہ کرے۔ بہرحال وہ مجھے نصیحت کرتے رہے کہ میں صبر اور ضبط سے کام لوں، مگر میں کالی ماتا کی قسم کھا کر اپنے چچا سے انتقام لینے کا عہد کر چکا تھا۔ اب میرا یہاں رکنا بالکل بے مقصد تھا۔ اوم پرکاش نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا کوئی عزیز اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، اس لیے وہ تمام زندگی اور جائیداد میرے نام چھوڑ گئے ہیں۔ میں ان کی محبت کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چل پڑا۔ بہرحال خاصی گڑبڑ رہی۔ مجھے پتہ چلا کہ چچا نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے کسی پوشیدہ جگہ رہ کر رہا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ تقدیر میرے ساتھ نہیں تھی۔ میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ چچا زندگی کا کامیاب ترین آدمی تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ کہاں گیا؟ اس نے اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے کالی ماتا کی قسم کھائی تھی اور پھر میں نے کالی ماتا ہی سے وردان مانگا۔ میں نے کہا، کالی ماتا، میں تو ایک کچا آدمی ہوں، سنسار میں اب تک ناکام زندگی گزارتا رہا ہوں۔ اب تو اپنی سوگند کی لاج خود ہی رکھ، مجھے پتہ دے۔ نہ جانے کیا کیا جتن کرتا رہا میں، لیکن مجھے پتہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے جذبات میں آ کر کالی ماتا کی سوگند تو کھا لی، لیکن کالی ماتا اپنی سوگند خود ہی کیوں پورا کراتی؟ نہ جانے میں کب تک بھٹکتا رہا۔ میری ذہنی حالت کافی خراب ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں آخرکار یہاں آ گیا۔ اس علاقے کا نام صاحب پور تھا۔ میں یہاں پہنچا اور بھٹکنے لگا۔ میری حالت پاگلوں جیسی تھی، ویرانوں میں بھٹکتا رہتا۔ ایک دن میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ ویرانوں ہی میں ایک درخت کے نیچے میں نے ایک بزرگ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ صاحب پور میں ہندو مسلمان سبھی رہا کرتے تھے، لیکن جب بزرگ نے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا تو میں ان کی صورت دیکھ کر ہی ششدرا رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بابا جلالی تھے۔ میں دیوانوں کی طرح دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور ان کے قدموں میں گر پڑا۔ کہا تھا نا میں نے تجھ سے کہ اپنا مسئلہ اللہ کے دربار میں پیش کر دے، تجھے انصاف ملے گا، رحم ملے گا، پر تو نہیں مانا۔ میں مر جاؤں گا بابا صاحب، مر جاؤں گا۔ مجھے پتہ بتا دیجیے اس کا، کہاں گیا؟ اللہ کے کام اللہ ہی جانتا ہے اور وہی بہتر کر سکتا ہے۔ سن، اس علاقے میں اپنی کٹیا بنا لے، یہیں رہائش اختیار کر اور انتظار کر۔ تیرا چاچا یہاں آئے گا، ضرور آئے گا۔ میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ میں نے کہا، بابا جلالی، میں اس کو پہچان لوں گا نا؟ ہاں، تو اسے پہچان لے گا۔ میں نے جگہ بنا لی۔ وہ سامنے درخت دیکھ رہے ہو نا، یہ وہی جگہ ہے جہاں بابا جلالی بیٹھے رہا کرتے تھے۔ میں اکثر ان کے چرنوں میں بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے یہاں پوجا پاٹ بھی شروع کر دی تھی۔ یہ دیکھو، اب بھی کالی ماتا کے بت یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ میں کالی ماتا کے چرن پکڑے ہوئے تھا۔ بس ایک بار میرے چچا سے مجھے ملا دے۔ پھر ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک چٹا دھاری سادھو سامنے سے آتا نظر آیا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ چٹا دھاری سادھو میرے پاس پہنچ گیا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، جے کالی ماتا۔ میں نے بھی خوش دلی سے اس کا جواب دیا تو وہ مسکرانے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک گنڈاسا ہے اور گنڈاسا
سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے کہا یہ خون کیسا ہے؟ بھیٹ دی ہے کالی ماتا کو، بھیٹ دی ہے اس مسلمان کی جو اپنے آپ کو وردانی سمجھتا تھا۔ چھٹی کر دی اس سسرے کی میں نے کالی ماتا کے نام پر۔ کون تھا وہ؟ ارے وہ سامنے درخت کے نیچے جو ایک بڈھا مسلمان دھوتی جمائے بیٹھا رہتا ہے۔ بابا جلالی، میں نے چیخ کر کہا۔ ہاں وہی، تو جانتا ہے اسے؟ مار دیا تم نے اسے؟ مار دیا؟ ہاں۔ کیوں؟ بہت پرانی دشمنی چل رہی تھی میری اس سے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں نے اسے ختم نہ کیا تو وہ مجھے ختم کر دے گا۔ ٹنٹن گوپال ہے میرا نام، جے پور کے جنوبی علاقے میں بستی کا دوری ہے، اسی میں رہتا ہوں۔ بچپن ہی سے مجھے کالی ماتا سے پریم تھا اور کالی ماتا کے پجاریوں کی سیوا کرنا میرا دھرم۔ انہی سے امر شکتی کے بارے میں معلوم ہوا اور میرے من میں امر شکتی حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ میں اس سنسار میں ہمیشہ جینا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت سے کالے علم سیکھے اور لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ بڑے بڑے لوگ اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے میرے پاس آیا کرتے تھے۔ میں نے اپنے کالے علم کی مدد سے ان کی مدد کی اور ان کے حاسدوں کو نقصان پہنچایا، اور یہی میری کمائی کا ذریعہ تھا۔ امر شکتی پانے کے لیے مجھے بہت محنت کرنا تھی۔ یہ ایک بڑا لمبا کھیل تھا اور اس کھیل کو جاری رکھنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے تھے۔ پھر ایک دیوالی کے موقع پر ہر طرف چراغ جل رہے تھے، سڑکوں پر چہل پہل تھی، عمارتیں سجی ہوئی تھیں، لیکن بلوغت رام کی حویلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بلونت رام کی حویلی کی روشنی پوری بستی میں مشہور تھی اور لوگ دور دور سے ان روشنیوں کو دیکھنے آیا کرتے، لیکن اس بار وہاں روشنی نہیں تھی۔ لوگ حیران تھے۔ حویلی کے پہرے داروں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ کسی کو نہ آنے دیا جائے، لیکن صورتحال بہت کم لوگ جانتے۔ بلونت رام کے ایک دشمن نے مجھے بہت بڑی رقم دی تھی اور کہا تھا کہ بلونت رام کو برباد کر دیا جائے۔ میں نے اس سے دیوالی کی رات کا وعدہ کر لیا تھا اور اپنے کام میں مصروف تھا کہ کسی طرح بلونت رام نے اس مسلمان بابا سے رابطہ قائم کر لیا اور وہاں میرے جادو کی کاٹ کرنے پہنچ گیا۔ اس وقت وہ حویلی ہی میں تھا اور حویلی گیٹ کے سامنے بنے ہوئے ایک ایسے درے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے دور دور آسمان دیکھا جا سکتا تھا۔ حویلی کے مختلف گوشوں میں بلونت رام اور اس کے پریوار کے لوگ آنے والی قیامت کا انتظار کر رہے تھے۔ ہندو دھرم میں جادو کی ان ہانڈیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے دیوالی کی رات کو پھینکی جاتی ہے۔ ہزاروں داستانیں جنم لیتی ہیں۔ یہ گندی اور بڑی ہی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال مسلمان وہاں وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ پھر رات کو 12 بجے کے بعد آسمان پر ایک روشن ہانڈی اڑتی ہوئی دیکھی گئی جس کا رخ اس حویلی کی طرف تھا اور وہ آہستہ آہستہ اڑتے ہوئے حویلی پر آ رہی تھی۔ بلونت رام کی دھرم پتنی، ان کی بہوئیں، بچے سب بھگوان کو یاد کرنے لگے کہ دشمن آ گیا تھا۔ دشمن ہی سمجھتے تھے وہ مجھے۔ ادھر وہ مسلح بھی جانماز میں بیٹھا اس روشن نقطے پر نگاہیں جمائے ہوئے بیٹھا تھا اور جو حویلی کے لیے موت کا پیغام لے کر آ رہا تھا۔ وہ ہانڈی کی طرف نگاہیں جمائے ہوئے کچھ پڑھ رہا تھا اور ہانڈی آہستہ آہستہ نیچے جھکی آ رہی تھی۔ پھر جب وہ حویلی کے بڑے گیٹ کو عبور کر کے آگے بڑھی تو اچانک اس نے پھونک ماری اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ 3 بار اس نے ایسا ہی کیا اور ہانڈی کا رخ تبدیل ہو گیا۔ وہ جس طرف سے آئی تھی اسی طرف چل پڑی۔ بہرحال یہاں تو خوشیاں دوڑ گئیں، لیکن دوسری طرف خوف پھیل گیا۔ میں نے اپنے چھوٹے سے پریوار کے ساتھ بیٹھا ہوا اپنی کامیابی کا انتظار کر رہا تھا۔ آٹے کی شکل کا بنا ہوا ایک بھیانک پتلا میرے سامنے رکھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ماش کے دانے بکھرے ہوئے تھے۔ برابر ہی خون کے 2 دیے جل رہے تھے۔ خون بھی ایک ایسے دشمن کا تھا جو اپنے دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ کالے رنگ کا وہ مہاکالی کا پتلا تھا اور میں اس کی آنکھوں میں مٹھ کو اڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ پھیرے ایک منتر کی پیداوار تھے۔ مٹھ تیزی سے اڑتا ہوا آگے جا رہا تھا اور پتلے کی آنکھیں جو کسی خاص چیز سے بنائی گئی تھیں ان میں مٹھ کا روشن نقطہ نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی میں نے اس نقطے کو پلٹتے ہوئے دیکھا اور میری ہنسی ایک دم ختم ہو گئی۔ یہ ایک بھیانک عمل تھا۔ میرے ہاتھ پھیل گئے اور میں پریشانی سے بولا، یہ کیسے ہو گیا کالی ماتا، یہ کیسے ہو گیا؟
اچانک ہی پتلے کے ہونٹوں سے آواز نکلی، تو اپنے دشمن کو بھول گیا ٹنڈن گوپال؟ کون دشمن؟ بابا جلالی، سمجھا؟ بابا جلالی۔ ہاں، اوہو، تو کیا اس نے؟ ہاں، اس نے تیرا مٹ واپس کر دیا ہے۔ بچ سنبھل، وہ آ گیا۔ اور دوسرے لمحے میں وہاں سے اٹھ کر بھاگ نکلا۔ میں اپنی رہائش میں گیا۔ اچانک ہی ایک دھماکہ ہوا۔ رہائش گاہ کی چھت میں سوراخ ہوا اور مٹی کی، جس میں سندھو، چاول، دال، آٹا اور نہ جانے کیا کیا کچھ چیزیں بھری ہوئی تھیں، چھت پھاڑتی ہوئی نیچے آ گری اور میرے پریوار کے لوگ آگ میں لپٹ گئے۔ وہ بہت ہی خوفناک آگ کا شکار ہو گئے تھے۔ پیلے پیلے ماحول میں میرے خاندان میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں تنہا رہ گیا، اور اس کے بعد میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس آدمی کو جیتا نہیں چھوڑوں گا، اور آخرکار آج میں نے بدلہ لے لیا اس سے اپنا۔ میں سکتے کے عالم میں رہ گیا۔ وہ بھی کالی ماتا کا پجاری تھا اور میں بھی کالی ماتا کا۔ وہ امر شکتی حاصل کرنا چاہتا تھا اور میں اپنے دشمن کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال ٹنڈن گوپال کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن بابا جلالی میرے دل میں، میرا تو ان سے گہرا رشتہ تھا۔ شکر تھا کہ ٹنڈن گوپال زیادہ نہیں رکا۔ میں جیسے ہی وہ آگے بڑھا اور میری نظروں سے اوجھل ہوا، میں تیزی سے بابا جلالی کی کٹیا کی طرف دوڑا، اور وہاں میں نے وہ بھیانک منظر دیکھا۔ بابا جلالی کا سر ان کے باقی بدن سے کافی فاصلے پہ پڑا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ نکلے۔ میں زاروں کے طور رونے لگا، اور پھر اچانک میں نے ایک اور منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ بابا جلالی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ان کا سر اتنے ہی فاصلے پہ پڑا ہوا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ عجیب و غریب منظر دیکھتا رہا۔ بابا جلالی کے سر سے آواز آئی، ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہوتا ہے رام گلزاری۔ آج میں، کل پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ کوئی غم کی بات نہیں۔ کائنات کے خالق نے کائنات کی تخلیق کی ہے، اب یہ وہ جانتا ہے کہ اسے اپنا کھیل کیسے چلانا ہے۔ خیر، تجھے ایک جگہ بتاتا ہوں، یہاں سے ان ڈھلانوں کو عبور کر بلندی تک جا، اور ایک جگہ جہاں پیپل کے 2 چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، ان درختوں کے سائے میں میرے لیے قبر کھود اور وہاں مجھے دفن کر دے۔ بہت سی مٹی ڈال دینا میرے اوپر۔ پھر بابا جلالی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔